لیکن دونوں میں فرق یہ ہے جس مہدی کو شیعہ لوگ امام سمجھتے ہیں اہل سنت نزدیک اس کا ایمان بھی ثابت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول تو میرا یہ مزاج نہیں ہے کہ میں کمنٹس پر بحث کروں، لیکن بہت ساتھیوں کا اصرار تھا کہ کمنٹ سے بہت زیادہ ہو گئے تو آپ ان پر ساتھیوں کو جو ہے جواب دیں، اس لیے میں نے آج سوچا کہ تھوڑا بہت اس پر بحث کر لیتے ہیں۔ تو یہ کسی ساتھی نے لکھا ہے کہ مولوی صاحب آپ ڈائریکٹ علیہ سے مناظرہ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کب نہیں کیا، میں کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں، علیہ مناظرہ کرے۔ میں نے کئی بار ویڈیوز بنا کر مکمل ان کے لیے شیئر کیا تاکہ ان کو کہیں غیرت آ جائے اور مجھ سے مناظرہ کریں، لیکن ان کو اس طرح نہیں۔ ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس کوئی جائے اور پھر آ کر ان سے بحث مباحثہ ہو، اور تاکہ اس کا کنٹرول اس کے پاس رہے، اگر چاہے تو اس کو بولنے دے، چاہے اس کی زبان بند کر دے۔ تو یہ چیز ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ یاری خود میرے چینل پر آ جائے یا کسی اور چینل پر جائے اور میں بھی وہاں جاؤں، وہ بھی وہاں آ جائے، یہ ہمارے بہت سارے علماء کرام نے کہا ہوا ہے، تو کسی ایک ہی چینل قبول کر لے، لیکن سمجھتا ہے نا کہ میں پھنسوں گا، اس لیے تیار نہیں ہو رہا۔ آگے کسی نے کہا ہے کہ میرا امام تو امام مہدی رضوان ہے، آپ کا امام قیامت دن کون ہوگا؟ جبکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں، اس آیت سے مراد کہ ہم ہر شخص کو قیامت روز بلائیں گے اس کے اس امام کے ساتھ۔ تو یہ امام سے مراد کوئی انسان امام نہیں ہے، بلکہ امام سے مراد نامہ اعمال ہے، جس طرح سورہ یاسین میں بھی اسی آیت اللہ نے واضح فرمایا ہے۔ تو ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں واضح امام کے اندر بند کیا ہے، تو کسی امام کے اندر تو کوئی چیز بند نہیں ہوتی، مراد نامہ اعمال ہر چیز میں لکھی ہوئی ہے، یہ چیز ہے، تو یہ امام سے مراد ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر بالفرض امام سے مراد آپ جو سوال کر رہے وہی لے لیتے ہیں تو ہمارا موقف پوچھنا چاہتے ہیں تو سیدھی سی بات ہے، ہمارے امام تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان کے سائے تلے ہیں، انہیں کو معصوم مانتے ہیں، ان کی کار فرض سمجھتے ہیں، ان کو منصوص من اللہ مانتے ہیں، اور انہیں کی طرف وہی نازل ہوتی ہے، ہمارا سارا کچھ وہی سمجھ گئے۔ مسئلہ آپ کے لیے بنے گا، آپ نے تو 12 کو مفترض اطاعت بنا ہوا ہے، منصوص من اللہ بھی مانا ہوا ہے، اور وحی کے بھی قائل ہو، جب سب کچھ ہے تو بتاؤ ایک طرف تمہیں حضرت علی بلائیں اور دوسرے امام مہدی بلائیں، تم کس کے پاس جاؤ گے؟ ایک طرف حضرت حسن بلائیں، دوسرے طرف حسین بلائیں، کس کے پاس جاؤ گے؟ مسئلہ تمہارے لیے بنے گا، مسئلہ ہمارے لیے کوئی نہیں بنتا، ہمارے امام صرف ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ امام جو لفظ ہے نا، وہ جب شیعوں کے ذہن میں امام آتا ہے بالکل وہ بھوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور بالکل باولے سے بن جاتے ہیں، چونکہ امام غائب ہے، کافر سے گھر میں گیا ہوا ہے، تب جب تک وہاں سے نکلے گا نہیں، ان کے لیے بہت سارے مسئلے انہیں کے ساتھ متعلق ہیں، جب وہ نکلے گا پھر مسئلے ہوں گے نا، تو جب امام سنتے بالکل ہی پاگل ہو جاتے ہیں۔ تو پاگل نہ ہو جاؤ، امام سے مراد یہاں کہ اس طرح امام نہیں، امام سے مراد یہاں نامہ اعمال ہے۔ لیکن اگلی بات یہ بھی کروں، قیامت کا قرب قیامت ہے، امام مہدی رضوان کا آنا ضرور ہے۔ اہل سنت میں امام مہدی کا عقیدہ رکھتی ہے اور اہل تشیع بھی امام مہدی کا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے جس مہدی کو شیعہ لوگ امام سمجھتے ہیں اہل سنت نزدیک اس کا ایمان بھی ثابت نہیں ہے، ایمان تو دور کی بات ہے، اس کا وجود بھی ثابت نہیں ہے۔ جس کے بارے میں اوصاف بیان کے نعوذ باللہ سر سے لے کر پاؤں تک الف ننگا ہوگا اور روز رسول پہ حاضر ہو کر آقا علیہ السلام ان کی عہد اور بیعت کریں، ہم اس امام کو نہیں مانتے۔ وہ صدیق اکبر فاروق اعظم قبر کو کھودیں اور جو ہے ان کو سزائیں دیں، ہم ایسے امام مہدی کو نہیں مانتے۔ جو حضرت عائشہ صدیقہ نعوذ باللہ قبر پر جا کر انہیں کوڑا مارے، ہم ایسے لعنتی امام کو نہیں مانتے، اسے لعنت عقیدہ ہم نہیں رکھتے، سیدھی سی بات ہے۔ ہم اس امام مہدی رضوان کو مانتے جو آقا علیہ السلام خاندان میں سے ہوگا، اس کا اپنا نام محمد ہوگا، والدہ نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، والدہ نام حسن استی اور والدہ کا نام نرجس خاتون نہیں ہوگا۔ شیعہ جس کو امام مانتے ہیں، تاریخ اسلام شیعوں کی کتاب ہے، لیکن اردو شیعوں کی کتاب ہے، ان کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ نرجس خاتون بھگوڑی تھی، کہیں اور سے بھاگ کر آئی۔ اس پر میرا ایک ویڈیو مستقل موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ تو ہم جس امام مہدی رضوان قائل ہیں وہ بالکل آئیں گے، برحق ہیں، اللہ کے ولی کامل ہوں گے اور مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ان کے ہاتھ پر فتوحات ان کو حاصل ہوگی، لیکن وہ صدیق اکبر فاروق اعظم کا غلام ہوگا، وہ عثمان ذو النورین کا غلام ہوگا، ان کے تابعدار ہوگا، ان کا عزت اور ان کا احترام کرنے والا ہوگا۔ آقا علیہ السلام ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، بلکہ وہ خود حضور کے تابع ہوں گے اور حضور کے سر سے ان کا مقام کم ہوگا۔ تو شیعوں کا امام مہدی کا تصور الگ ہے، اہل سنت کا تصور الگ ہے۔ اہل سنت جس کو امام مہدی کہتے ہیں ان کا خاندان پر الگ ہے، ان کے والد کا نام محمد ہے، والد کا نام عبداللہ ہے۔ شیعہ جس کو مانتے ہیں اس کو والد کا نام حسن عسکری ہے، مسلمان جس کو مانتے ہیں اس کو والدہ کا نام آمنہ ہے، اور شیعہ جس کو مانتے ہیں اس کو والدہ کا نام نرجس خاتون جو بھگوڑی ہے وہ ان کی جو ہے والدہ ہے، اور اس کے اوصاف الگ ہیں، اس کے اوصاف الگ ہیں۔ شیعوں کے امام مہدی کو ہم بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔